ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، پڑھو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو عفو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عفو درگزر کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف و درگزر کر دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3513۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جسے میں اللہ رب العزت سے مانگتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے عافیت مانگو۔ پھر کچھ دن رک کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جسے میں اللہ سے مانگتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، اے عباس، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، دنیا و آخرت میں عافیت طلب کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3514۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو ثواب سے بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں بھر دیں گے آسمانوں اور زمین کے درمیان کی جگہ کو، یا ان میں سے ہر ایک بھر دے گا آسمانوں اور زمین کے درمیان کی ساری خلا کو اجر و ثواب سے۔ صلاۃ نور ہے اور صدقہ دلیل اور کسوٹی ہے ایمان کی، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں حجت و دلیل ہے یا اور تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان صبح اٹھ کر اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے، چنانچہ یا تو اللہ کے ہاں فروخت کر کے اس کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے، یا شیطان کے ہاں فروخت کر کے اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3517۔ یہ حدیث صحیح ہے۔